غسل فرض ہونے کے 5 سبب ہیں۔ سب سے پہلا فرض مادہ منویہ کا شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے جدا ہونا اور پلس باہر نکل جانا، یعنی مادہ منویہ اپنے مقام سے اپنی جگہ سے جدا ہو جائے اور پھر جدا ہو کر باہر نکل جائے، تب غسل فرض ہوگا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، شہوت کے ساتھ مادہ منویہ اپنے مقام سے جدا ہو اور دوسری چیز ہے باہر نکلے، تب غسل فرض ہوگا۔ اگر مادہ منویہ شہوت کے ساتھ جدا نہ ہو اور باہر نکل جائے تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح مادہ منویہ شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے جدا تو ہوا لیکن باہر نہیں نکلا، تو جب تک باہر نہیں نکلے گا غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ مادہ منویہ جو شہوت سے جدا ہوا ہے یہ باہر نکلے گا تب غسل فرض ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ شہوت کے ساتھ وہ مادہ منویہ اپنے مقام سے جدا ہوا ہو اور باہر نکل جائے، تب غسل فرض ہوگا۔ اور غسل فرض ہونے کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے مرد اور عورت کا دخول ہونا۔ جیسے ہی شرمگاہ کے اوپری حصے کا دخول ہوگا تو اس دخول کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جائے گا، چاہے اس کو انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، چاہے مادہ منویہ نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، دونوں صورتوں میں صرف اور صرف دخول کے ساتھ ہی غسل وہ فرض ہو جائے گا۔ اور غسل کے فرض ہونے کے اسباب میں سے جو تیسرا سبب ہے وہ ہے حیض سے فارغ ہونا۔ جو عورت کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں ان کے ختم ہونے کے ساتھ بھی غسل فرض ہو جائے گا، اسی کو حیض سے فارغ ہونا کہتے ہیں۔ تو حیض سے فارغ ہونے سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اور غسل فرض ہونے کے اسباب میں سے چوتھا سبب ہے نفاس سے فارغ ہونا۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، تو اس کے مکمل ختم ہونے کو نفاس سے فارغ ہونا کہتے ہیں۔ تو جب یہ مکمل ختم ہو جائے گا تو عورت کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ پانچواں سبب ہے وہ ہے احتلام ہونا۔ مرد اور عورت میں سے کسی کو بھی سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس سے دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ سماعت فرما لے کہ ایک شخص پر غسل فرض ہوا اور اس نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد اس کو منی کے 1-2 قطرے آئے، تو اس صورت میں اس کے اوپر دوبارہ غسل کرنا لازم ہوگا، کیونکہ یہ مادہ منویہ وہی ہے جس کی وجہ سے اس نے غسل کیا ہے، تو وہ پوری طرح سے نہیں نکلا تھا بلکہ زیادہ نکل گیا تھا اور کچھ مادہ منویہ رہ گیا تھا جو اب غسل کے بعد نکلا ہے۔ چونکہ یہ مادہ منویہ شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے جدا ہوا تھا اور اب یہ باہر بھی نکل گیا ہے، تو یہ غسل کے فرض ہونے کے اسباب میں سے پہلا سبب تھا کہ مادہ منویہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور پلس باہر نکل جائے، تو یہ شہوت سے جدا بھی ہوا ہے اور باہر بھی نکل گیا ہے۔ لہٰذا اگر غسل کرنے کے بعد پھر منی کے 1-2 قطرے آ جائیں تو جو غسل کیا تھا یہ غسل نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنا پڑے گا۔ اس لیے احتیاطاً غسل سے پہلے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لینا چاہیے۔ یا تو تھوڑا سا سو لیں، کیونکہ سونے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو منی باقی رہ گئی ہوگی رگوں کے اندر وہ بھی باہر نکل جائے گی۔ یا تھوڑا سا چل لیں، کیونکہ چلنے کی وجہ سے جو باقی مادہ منویہ اندر رہ گیا ہوگا وہ بھی نکل جائے گا۔ یا پیشاب کر لیا جائے، اس سے بھی جو مادہ منویہ رہ گیا ہوگا وہ بھی نکل جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لیا اور غسل کر لیا، اس کے بعد 1-2 قطرے اس کو مادہ منویہ کے آتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر دوبارہ سے غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ مادہ منویہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے غسل کیا تھا، بلکہ یہ اور ہے۔ تو اس سے صرف اور صرف وضو ٹوٹے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔